بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یورپ کے ایک آدمی کے پاس کتا تھا جس سے وہ بہت پیار کرتا، اس کی ہر چیز کا خیال رکھتا۔ کتا جو اپنی وفاداری کے لیے مشہور ہے، دن رات اس کا حق ادا کرنے میں لگا رہتا۔ جب مالک صبح نوکری کے لیے جاتا تو کتا اس کے گھر کی حفاظت کرتا، سارا دن گھر میں گھومتا کہ کہیں کسی چیز کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ ایک دن سخت سردی کی رات میں مالک گھر واپس آیا تو سردی کی وجہ سے اس نے اپنا منہ لپیٹا ہوا تھا، اس کا چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور جیسے ہی مالک اپنے گھر میں داخل ہوا، کتا اسے پہچان نہ سکا اور اسے اجنبی سمجھتے ہوئے اس پر حملہ کر دیا۔ حملے کے دوران جب اس نے منہ کے کپڑے کو کھینچا تو مالک کو دیکھا اور پھر شرمندگی سے دور جا کر بیٹھ گیا۔ مالک نے اسے بہت پیار کیا اور اندر جانے کو کہا کیونکہ سردی شدید تھی، مگر کتا نہ مانا۔ مالک کے اصرار اور منانے کے باوجود نہ مانا کیونکہ اسے اپنے عمل پر شدید شرمندگی تھی۔ خیر مالک تھک کر اندر چلا گیا اور کتا شدید سردی میں باہر لیٹا رہا اور اس سردی کی وجہ سے مر گیا۔ صبح جب مالک نے دیکھا تو اس کا پیارا کتا مر چکا تھا۔ کتا حیا کی وجہ سے مر گیا۔ وہ یہ برداشت نہ کر سکا کہ مالک نے ساری زندگی اس کا خیال رکھا اور اس نے اس پر حملہ کر دیا۔ دوستوں، جب میں نے یہ واقعہ سنا تو سوچ میں پڑ گیا۔ وہ کتا ہو کر مالک سے بے وفائی کرنے کا نہیں سوچ سکا، اور ہم انسان جو کہ اپنے رب کی بے شمار نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ ہم اپنے مالک کا حق ادا کر پا رہے ہیں یا نہیں؟ بالکل نہیں۔ جھوٹ، بددیانتی ہمارا معمول بن چکی، حق مارنا ہماری طاقت اور بے وفائی ہماری عادت بن چکی۔ اپنے اللہ سے وفا تو دور کی بات، ہم اس کے وہ انسان جو ہمارے کچھ کام آئے ہوں، ہم تو ان سے بھی وفا نہیں کرتے۔ عمران خان نے 3 کینسر ہسپتال، 2 یونیورسٹیاں، صحت کارڈ جس سے غریبوں کا پہلی بار مفت علاج شروع ہوا، دوہرا تعلیم نظام ختم کرنے کے لیے بھی کام شروع ہوا، اور بڑے ڈیموں پر بھی عملی کام شروع ہوا، اور انجام ہمارے ہاتھوں میں۔ بیچارہ سزا کا حقدار ٹھہرا۔ سوری عمران خان۔ دوستوں، جیسے سائنس نے بہت کچھ کیا لیکن شہر سے قبرستان نہیں نکال سکی، یعنی اس کی ترقی موت کا سفر نہیں روک سکی، اسی طرح ہمارے حکمران اس کو ذلت اور قید دینے کے چکر میں خود ذلت کا نشانہ بنے بیٹھے ہیں، لیکن وہ سچائی کو دیکھنا نہیں چاہتے، لیکن وقت ان کو ہر چیز دکھا دے گا۔ ہم اتنے بے وفا کیوں ہیں؟ ہم تو دریا کے کنارے لگی گھاس کے برابر بھی نہیں ہیں، جس کو ڈوبنے والا جب پکڑتا ہے تو یا تو وہ اس کو بچا لیتی ہے یا پھر خود بھی اس کے ساتھ ڈوب جاتی ہے۔ حیا کرتی ہے، ہم حیا کب کریں گے؟ ناجائز کمائیوں سے بنے محلات پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے فضل سے بنا ہے اور یہ ایک ظلم ہے، اور ہم اس ظلم کو دیکھ کر بھی محل کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنا خوبصورت ہے، حالانکہ دھوکہ اکثر خوبصورت ہی دکھائی دیتا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ان محلات میں رہنے والوں نے آپ کی تقدیر سنوارنا ہوتی تو اب تک سنوار چکے ہوتے۔ یہ صرف اپنی قسمت بدلنے آئے ہیں، غریب کی نہیں۔ غریب کی قسمت صرف ایمان والا سچا مسلمان ہی بدلے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، جو کھا گئے وہ اڑا گئے، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، جو دے گئے وہ لے گئے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ٹھکانہ قبر ہے کچھ تو عبادت کر اقبال، روایت ہے کہ خالی ہاتھ کسی کے گھر جایا نہیں کرتے۔ یا اللہ، ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔